منورہ میں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں مسجد کے دروازے سے ایک نوجوان داخل ہوا. نوجوان رسول خدا کی خدمت میں آیا. رسول خدا نے کیا دیکھا؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بندھے ہوئے ہاتھوں سے رسول خدا کی خدمت میں آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ اس امت کے آخری رسول ہیں. میں آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کی خدمت میں گیا تھا, کئی جانشینوں کی خدمت میں گیا تھا. رسول خدا نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو آپ ہاتھ میرے بندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, انہی ہاتھوں کو کھلوانے کے لیے گیا تھا. کہا ٹھیک ہے. اب تاریخ بیان کرتی ہے جب وہ یہ باتیں رسول خدا سے کر رہا تھا, اتنے میں تاریخ نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے اور اس کے نور سے پوری مسجد روشن ہو گئی ہے. پر جیسے اس شخص نے اس نورانی ذات کو اندر آتے ہوئے دیکھا, فوراً رسول خدا کے پیچھے چھپ گیا. رسول خدا کے پیچھے چھپ کر لرزنے لگا, ڈرنے لگا. رسول خدا نے پوچھا ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے, کانپ کیوں رہے ہو, لرزہ کیوں تاری ہے, گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے رسول خدا سے کہا رسول اللہ یہ جو شخص اندر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ رسول خدا نے کہا یہ میرا بھائی, میرا جانشین, میرا وصی علی ابن ابی طالب ہے. کہا کیا بات ہے, اسے دیکھ کر گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا رسول اللہ جب میں جناب نوح کی قوم پر اس وقت یہ عذاب آیا کہ ان کی پوری قوم بلکہ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی اور جناب نوح کشتی نجات کو لے کر اس پانی پر چلنے لگے اور اس کشتی میں موجود نجات شدہ افراد کو ایک ٹھکانے پر لے جانے لگے. تو میرے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ میں رسول خدا کے اس نجات کے سفینے کو پلٹ دوں. اب جیسے ہی میں جناب نوح کے کشتی کو پلٹنے کے لیے بڑھا تو اتنے میں شخص نمودار ہوا. اس نے مجھے ایک زوردار تماچا لگایا اور اسی وقت میرے ہاتھوں کو باندھ دیا, اور باندھنے کے بعد اس کے بعد سے لے کر آج تک میں اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کر تمام رسولوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ وہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دے, مگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہ ہوئی کہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دے. یا رسول اللہ اب آپ ہی میرا ذریعہ ہے, ان بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیجئے. بس رسول خدا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بس جیسی اس نے کہا اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل گئے. بس میری زبان سے فوراً جملہ نکلا, اما میرے مولا کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے تو شیطان سے خدا کی وحدانیت کا دعویٰ کرا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل. جو شیطان سے چاہے تو خدا کے ایک ہونے کا اور اس کے رسول کے ہونے کا اور اس کے رسول کے جانشین کے ہونے کا بھی اقرار کرا سکتی ہے. یہ ہے مولا کائنات کی ذات. کتنی بلند ہے مولا کائنات کی ذات. لیکن پھر خدا بند عالم نے حدیث قدسی میں آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ لولاک, رسول خدا کے لیے کہا لولاک لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک. اب جب دونوں کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی کہ بھئی ہمارے لیے خدا نے آسمان کو پیدا کیا ہے, ہمارے لیے خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے, میرے لیے خدا نے رسول خدا کو پیدا کیا ہے, مگر پھر خداوند عالم نے بڑھ کے ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما. یعنی کائنات بنی رسول کی وجہ سے, رسول بنے علی کی وجہ سے, یہ دونوں بنے حضرت زہرا کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ حضرت زہرا کا مقام ہے, یہ حضرت زہرا کی منزلت ہے. تاریخ بیان کرتی ہے ارباب اعضاء, جب رسول خدا کو اپنے بدن میں ضعف محسوس ہوا کرتا تھا تو وہ حضرت زہرا کے گھر جایا کرتے تھے اور ان سے جا کر ان کی چادر طلب کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کے بدن کو سکون ملے, ان کے بدن کو راحت ملے, ان کے بدن کو درد سے نجات ملے. اور اسی لیے جب مولا کائنات پر لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اسی وقت سیدہ نے ڈیفنس کیا ہے ان لوگوں سے مولا کائنات کا. اگر اس وقت جناب زہرا آگے نہ آئی ہوتی تو نہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ جو اسلام دکھ رہا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا, نہ نبوت ہوتی نہ امامت ہوتی. بس اسی لیے یہاں پر اکثر خطبہ نقطہ مارا کرتے ہیں کہ بھائی رسول وہ ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو اسے زہرا کہتے ہیں. بھائی مولا کائنات وہ ہے, اگر کائنات مشکل میں ہو تو یا علی کہا کرتی ہے اور اگر علی مشکل میں ہو تو یا زہرا کہا کرتے ہیں.
اللہ اکبر. یہاں پر مجھے شاعر کے وہ 4 مصرے یاد ہیں ارباب اعضاء. جب مولا کائنات جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدالعزیز کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں. اب اس منظر کو شاعر نے کس مصروں میں بیان کیا ہے, سنیے گا کتنے بہترین مصرے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ بن کر رضا نبی کی علی مرتضیٰ چلے, بن کر رضا نبی کی علی مرتضیٰ چلے, تھا حکم بو تراب سے پیچھے قضا چلے. بن کر رضا نبی کی علی مرتضیٰ چلے, تھا حکم بو تراب سے پیچھے قضا چلے. اپنا شکار کرنے کو شیر خدا چلے, کہتے ہوئے زبان سے یا فاطمہ چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھا حکم بو تراب سے پیچھے قضا چلے, اپنا شکار کرنے کو شیر خدا چلے, کہتے ہوئے زبان سے یا فاطمہ چلے. ارے اس نام کے طفیل جو چاہے ابو تراب, خندق کیا کائنات پلٹ دے ابو تراب. یہ ہے حضرت زہرا کا مقام, یہ ہے حضرت زہرا کی بلندی. یقیناً اگر حضرت زہرا نہ ہوتی, نہ اسلام ہوتا, نہ توحید ہوتی, نہ نبوت ہوتی, نہ امامت ہوتی, قیامت ہوتی البتہ. تو یہ ہے جناب زہرا کا مقام اور جناب زہرا کا مرتبہ. بس عزیزان محترم, میں نے آپ کی رحمت بشکل زحمت کو تمام کیا. کتنے فضائل ہیں اس بی بی کے. وہ بی بی ہے جو اپنی باپ کی ماں ہے, اور وہ بی بی ہے جس نے رحمت للعالمین پر رحمت برسائی ہے. وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے مولا کائنات کی مشکل کشائی کی. جتنے فضائل اس بی بی کے ہیں ارباب اعضاء, اس سے کہیں زیادہ ستم اس بی بی پر ڈھائے گئے. ذرا آپ تصور تو کریں ارباب اعضاء. بھائی جب ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ پسلی کے ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ انسان کے لیے ایک ایک سانس لینا دشوار ہے. ذرا تصور کریں اس بات کو. جب سیدہ کے در پر لوگ آئے ہیں تاکہ مولا کائنات کو بیعت کے لیے لے جائے, تو سیدہ دروازے کے پیچھے آ کر کہنے لگی, لوگوں نے کہا نا کہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس در پر آگ لگا دیں گے. تب سیدہ نے کیا کہا کہ کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے؟ کیا تمہارے ذہن میں اتنا بھی خیال نہیں کہ رسول خدا اس در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے کہ اے معدن الرسالہ تم پر سلام ہو؟ کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے جس در پر رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے؟ کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے جس گھر میں چھوٹے چھوٹے ابوالحسن رہا, جس گھر میں چھوٹے چھوٹے حسنین رہا کرتے ہیں؟ کیا تم اس در پر آگ لگا دو گے جس در پر خدا کا جانشین رہا کرتا ہے؟ لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ جواب دیا, کہا ہاں ہم اسی در پر آگ لگا دیں گے جس در پر رسول سلام کیا کرتے تھے. ہاں ہم اسی در پر آگ لگا دیں گے جہاں حسنین رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ارباب اعضاء, لوگوں نے صرف کہا نہیں بلکہ کیا بھی. تاریخ بیان کرتی ہے لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر در سیدہ پر جمع ہو گئے اور در سیدہ پر آگ لگا دی گئی. ایک مرتبہ جب آگ کی لمعیں بھڑکنے لگی اور دروازہ جل چکا, دروازہ جب جل کر کمزور ہو گیا ہے, تو ایک مرتبہ تاریخ بیان کرتی ہے ایک ملعون نے اپنا نجس پیر در سیدہ پر ایسا مارا. ارے رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی, اس بات کا بھی خیال نہ کیا گیا. اس ملعون نے اتنی زور سے دروازے پر پیر مارا ہے کہ رسول کی بیٹی در اور دیوار کے درمیان پس کر رہ گئی. ارے ستم تو یہاں بھی نہ رکا. تاریخ بیان کرتی ہے نہ جانے کتنے افراد اس دروازے پر سے گزر گئے. سیدہ رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے پڑی ہوئی. ارے رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. رسول کی بیٹی کا بیٹا جناب زہرا کے شکم میں شہید کر دیا گیا. سیدہ کی صدائیں ہواؤں میں بلند ہوئی, اے فضا مجھے آ کر سنبھالو, میرا محسن میرے بطن میں شہید ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فعلب الذین ظلموا بانقلبی ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. صحیح